کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا، کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی، دکھ زیادہ ہو جائیں بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ معارف اس میں ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا، وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں، ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں۔ تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا، اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے۔ اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے۔ آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا، آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا۔ تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی اعتباری صورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے، لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ضد میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے بو علی سینا میں تیرے سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ، غصے سے لال پیلا ہو گیا، مجھے گدھا کہا بھری مجلس میں، اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو۔
اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا، بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا حسن اتفاق، ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ۔ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ہے ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے پہ پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں ہی تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اس سے لے لینا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ۔ اور صبح اٹھا، نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا، میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے۔ دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا، دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو، بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے۔
اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی۔ اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔